السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 48 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں بلا کسی تمہید کے جوہا اور اس کے گھوڑے کی ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے جوہا والحصان۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہا والحصان، جوہا اور گھوڑا۔ حصان ان کا معنی گھوڑا۔ گھوڑے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے فرسن۔ حصان اور فرسن ان دونوں کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ فی صباح یوم جمیل، ایک خوبصورت دن کی صبح میں۔ فی صباح یوم جمیل، ایک خوبصورت دن کی صبح میں۔ کان جوہا یمشی فی الطریق، جوہا راستے میں چل رہا تھا۔ فرآ حصانا جمیلا یقف بمفردہ، پس اس نے ایک خوبصورت گھوڑا دیکھا جو کھڑا تھا تنہا۔ بمفردہ یعنی اکیلا، تنہا۔ مفرد کا معنی ایک ہوتا ہے، اکیلا۔ فرآ حصانا جمیلا یقف بمفردہ، پس اس نے ایک خوبصورت گھوڑا دیکھا جو کھڑا تھا تنہا۔ ایسے مفرد کا معنی تنہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہے وہ جس کے بارے میں کہنا اسے اعتبار سے لائیں گے۔ اگر یہاں پر کوئی مؤنث ہوتا، مثلا فرآ ناقۃ جمیلۃ، تو یہاں پر بے مفرد ہا آتا۔ تو یہ ہو اس لیے آیا کہ حصانا جمیلا یہ مذکر ہے۔ بس اس نے ایک خوبصورت گھوڑا دیکھا جو کہ تنہا کھڑا تھا۔ فنظر الیہ جوہا باعجاب شدید وقال له ترى این صاحب هذا الحصان الجمیل ذو الشعر الحریر، جوہا نے اس کی طرف سخت تعجب سے دیکھا اور اس کو کہا ترى، یہ ترى جو ہے ویسے تعجب کے موقع کے اوپر بول دیا جاتا ہے۔ ترى این صاحب هذا الحصان الجمیل ذو الشعر الحریر، ریشمی بال والا یہ خوبصورت گھوڑا کا مالک کون ہے؟ ریشمی بال والے اس خوبصورت گھوڑے کا مالک کون ہے؟ ثم ترک جوہا الحصان ومشى، پھر جوہا نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور وہ چلا۔ فمشى الحصان وراءه، پس گھوڑا اس کے پیچھے چلا۔ وراء کا معنی پیچھے، اور پیچھے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے خلفہ۔ وراءه کی جگہ پر آپ خلفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فمشى الحصان وراءه، پس گھوڑا اس کے پیچھے چلا۔ فتعجب جوہا، جوہا نے تعجب کیا۔ فلماذا يمشي الحصان وراءه هكذا، کیوں گھوڑا اس کے پیچھے اس طرح چلتا ہے؟ التفت جوہا وقال للحصان، جوہا متوجہ ہوا۔ التفت یلتفت التفاتا، اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ جیسے اگر آپ کو یوں کہنا ہو کسی سے کہ تم دائیں بائیں دیکھے بغیر چلو، دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر چلو، تو آپ عربی کے اندر یوں کہیں گے امشی بدون ان تلتفت الی الیمین و الی الیسار، امشی تو چل، بدون ان تلتفت بغیر اس کے کہ تو متوجہ ہو، الی الیمین دائیں طرف و الی الیسار اور بائیں طرف۔ تو امشی بدون ان تلتفت الی الیمین و الی الیسار یعنی دائیں بائیں دیکھے بغیر، دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر چلتے رہو۔
التفت جوہا وقال للحسان، جوہا متوجہ ہوا اور گھوڑے کو کہا اذهب ولا تمشي ورائی، تو چلا جا اور میرے پیچھے مت چل۔ مشا یمشی سے لا تمشی امر کا اگنہی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو چلا جا اور میرے پیچھے مت چل، ہاکذا اس طرح میرے پیچھے مت چل۔ ثم اکمل جوہا المشی والحسان یمشی وراءہ، پھر جوہا نے چلنے کو پورا کیا، یعنی وہ تو چلتا رہا، جہاں جانا تھا اس نے چلنے کو پورا کر دیا اور گھوڑا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ فقال جوہا للحسان، تو جوہا نے گھوڑے سے کہا ابتعد عنی، تو مجھ سے دور ہو جا، لا اريد مشکلۃ مع صاحبک، میں نہیں چاہتا ہوں تیرے مالک کے ساتھ مشکل، یعنی تیرے مالک کو مشکل میں ڈالنا میں نہیں چاہتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور میں تجھے اگر پکڑ لوں، تیرا مالک جو ہے تلاش کرنے لگے، پریشان ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ لا اريد مشکلۃ، میں پریشانی میں، مشکلات سے میرا یہاں پر کوئی بھی پریشانی، میں پریشانی نہیں چاہتا ہوں تیرے مالک کے ساتھ، تیرا مالک مشکل میں پڑ جائے، پریشانی میں پڑ جائے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن الحسان بالطبع لم یفہم کلام جوہا، لیکن گھوڑا فطرتاً جوہا کے کلام کو نہیں سمجھا، بالطبع یعنی طبی اعتبار سے، یعنی طبی اعتبار سے مراد کیا ہے، یہ گھوڑا ہے اور گھوڑا انسان کی بات کہاں سمجھے گا، جانور ہیں، جانور کی فطرت ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا انسان کی بات کو، اس لیے یہ بھی طبعی کہا، یعنی فطری طور پر۔ لیکن گھوڑے نے فطری طور پر جوہا کے کلام کو نہیں سمجھا۔ فقال جوہا نے کہا یبدو ان ھذا الحسان غریب، بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، جس کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں لگنا، یا ترجمہ یوں کریں گے لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا اجنبی ہے، پردیسی ہے، یعنی دوسری جگہ کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا اجنبی ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ اگر کسی کو یوں کہنا ہو کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو آپ عربی کے اندر اس کو اس طرح کہیں گے افعل ما بدا لک، تو کر وہ چیز جو تیرے سامنے ظاہر ہو۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، افعل تو کر، ما بدا لک وہ چیز جو کہ ظاہر ہو، لک تیرے سامنے، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر۔ لا بد ان اعرف حکایتہ، ضروری ہے کہ میں اس کی حکایت کو جانوں، اس کا قصہ کیا ہے میں اس کو جانوں۔ رکب جوہا الحسان وذهب به الى مرکز الشرطہ، جوہا گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ اس کو لے کر گیا پولیس تھانے کی طرف، شرطۃ کا معنی پولیس، اور الى مرکز الشرطہ یعنی پولیسوں کی جو تھانہ ہوتا ہے جہاں پر پولیسوں کی مطلب چوکی آپ کہہ لیجئے، پولیس چوکی، وہ اس کو لے گیا تھانے کی طرف۔ ودخل الى رئیس الشرطہ وحکى له الحکایۃ، اور وہ داخل ہوا پولیس کے افسر کے پاس، یعنی پولیس کے افسر کے پاس وہ گیا اور اس کے سامنے حکایت بیان کی گھوڑے کی۔ فقال له رئیس الشرطہ، تو پولیسوں کا جو افسر تھا رئیس، اس نے اس کو کہا یا جوہا سنحتفظ بهذا الحسان فی مرکز الشرطہ لمدت شہر، اے جوہا ہم عنقریب اس گھوڑے کی حفاظت کریں گے تھانے کے اندر 1 مہینے کی مدت کے لیے، یعنی 1 مہینے تک ہم یہاں پر اس کو حفاظت سے رکھیں گے۔ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ لَهُ صَاحِبًا أَوْ لَمْ يَسْأَلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ خِلَالَ هَذَا الشَّهْرِ سَيُصْبِحُ الْحِسَانُ مِلْكًا لَكَ، پھر جب ہم اس کے مالک کو نہیں پائیں گے، جب ہمیں اس کا مالک نہیں ملے گا، وجد یجد کا معنی پانا، پھر جب ہم نہیں پائیں گے اس کے مالک، اس کے لیے مالک کو، یعنی اس کا مالک ہمیں نہیں ملے گا، او لم یسل علی احد، یا کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، خلال هذا الشہر اس مہینے کے دوران،
یا اس مہینے کے دوران کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تو کیا ہوگا؟ سیصبح الحسان ملکا لک، تو گھوڑا تیری ملکیت ہو جائے گا. یعنی کوئی مالک آئے گا اس کے بارے میں پوچھے گا اس کو دے دیں گے، مالک نہیں ملے گا یا کوئی اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا تو 1 مہینے کے بعد یہ تیری ملکیت ہو جائے گا. حتی یظہر صاحبہ فیاخذہ منک، یہاں تک کہ اس کا مالک ظاہر ہو پھر وہ اس کو تجھ سے لے لے. 1 مہینے کے بعد تیری حوالے کر دیں گے، تیری ملکیت ہو جائے گا، اور کوئی مالک آ جائے تو اس کو دے دینا. ومر شہر فذهب جحا الی مرکز الشرطۃ، اور 1 مہینہ گزر گیا بس جحا تھانے کی طرف گیا. ووجد الحصان ما زال واقفا، اس نے گھوڑے کو برابر کھڑا پایا، یعنی گھوڑے کو اس حال میں پایا کہ وہ برابر کھڑا تھا. ما زال یہ لگاتار بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنٹینیوس بتلانے کے لیے. فوجد الحصان، بس اس نے گھوڑے کو پایا، ما زال واقفا، جو برابر کھڑا تھا. فقال له رئیس الشرطۃ، تو پولیسوں کے افسر نے اس کو کہا لم یأتی احد لیسأل عن الحصان یا جحا، کوئی نہیں آیا تاکہ گھوڑے کے بارے میں پوچھے. اے جحا، گھوڑے کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. لہذا سنعطیہ لک بشرط، اس وجہ سے ہم تجھ کو وہ دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. لہذا عنقریب ہم وہ تجھے ایک شرط کے ساتھ دیں گے. لہذا عنقریب ہم اس کو ایک شرط کے ساتھ تجھ کو دیں گے. فقال جحا لہذا سنعطیہ لک بشرط، اسی وجہ سے عنقریب ہم اس کو تجھے دیں گے ایک شرط کے ساتھ. فقال جحا، تو جحا نے کہا ما ھذا الشرط، یہ شرط کیا ہے؟ قال رئیس الشرطۃ، تو پولیسوں کے افسر نے کہا ان تدفع ثمن العقل الذی تناولہ الحصان طوال ھذا الشہر، یہ کہ تو ادا کرے. دفع ثمن کا معنی ثمن ادا کرنا، قیمت ادا کرنا. جیسے کسی دکان میں سے اگر آپ کوئی چیز خریدے اور پوچھنا ہو کہ کتنا ثمن ہوا، کتنی قیمت ہوئی، تو آپ عربی کے اندر یہ سمپل جملہ بولیں گے کم ادفع الیک، کم ادفع الیک، کتنا میں تیری طرف چکاؤں، یعنی کتنی قیمت میں اس کی ادا کروں. یہ کہ تو ادا کرے کھانے کی قیمت. کون سا کھانا؟ وہ جس کو گھوڑے نے کھایا اس مہینے کے دوران، یعنی اس 1 مہینے کے دوران گھوڑے نے جو کچھ کھایا اس کی قیمت تو ادا کرے. تناولا یتناولو بمعنی اکل، یا تناولا یتناولو بمعنی اکل. وافقت جحا ودفع ثمن العقل، جحا نے اتفاق کیا اور کھانے کی قیمت ادا کر دی. وانتظر حتی یاخذ الحصان، اور اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ گھوڑے کو لے لے. لیکن بدلا من الحصان آتاہ رئیس الشرطۃ، اور لیکن بجائے گھوڑے کے، بدلا من الحصان یعنی گھوڑے کے بجائے، گھوڑے کے بدلے میں، لیکن بجائے گھوڑے کے آتاہ رئیس الشرطۃ، پولیس کے افسر نے اس کو دیا. کیا دیا؟ حمارن ضعیفا لا یقدر علی المشی، کمزور گدھا جو چلنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا. تعجب جحا نے تعجب کیا. وفجأۃ، اور اچانک رأى رئیس الشرطۃ یخرج ویرکب الحصان، اس نے پولیس کے افسر کو دیکھا کہ وہ نکلتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. فظل جحا یفکر فی فکرۃ ینتقم من رئیس الشرطہ الذی ضحک علیہ واخذ الحصان لنفسہ واعطاہ بدلا من الحصان حمارا ضعیفا. جحا سوچنے لگا، فظل جحا یفکر یعنی جحا سوچنے لگا، فی فکرۃ ینتقم من رئیس الشرطہ، ایسی آئیڈیا کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ بدلہ لے لے، ایسی آئیڈیا کے بارے میں کہ وہ بدلہ لے لے، من رئیس الشرطۃ، پولیس کے افسر سے. کون سا پولیس کا افسر؟ الذی ضحک علیہ، وہ جس نے اس کی مذاق کی،
دہی کا دھکو کا معنی ہنسنا، اور دہی کا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ مذاق کرنا، وہ جس نے اس کی مذاق کی، وَأَخَذَ الْحِصَانَ لِنَفْسِهِ، اور اس نے اپنے لیے گھوڑے کو لے لیا، وَآتَاهُ بَدَلًا مِنَ الْحِصَانِ حِمَارًا ضَعِيفًا، اور اس نے اس کو بجائے گھوڑے کے کمزور گدھا دیا، وَذَهَبَ جُحَا إِلَى السُّوقِ، جوہا بازار کی طرف گیا، وَأَخَذَ يَقُولُ لِكُلِّ مَنْ يُقَابِلُهُمْ، اور وہ کہنے لگا ہر اس شخص سے جس سے وہ ملتا تھا، قابل یقابل مقابلتاً بمعنی لقیہ، یعنی ملاقات کرنا، ملنا، وَأَخَذَ يَقُولُ لِكُلِّ مَنْ يُقَابِلُهُ، یہ من موصولہ ہے، اور وہ کہنے لگا ہر اس شخص سے جو اس سے ملتا تھا، کیا کہنے لگا؟ ان رئیس الشرطۃ عنده سر عجیب وغریب، بلا شبہ پولیس کا جو افسر ہے اس کے پاس ایک عجیب و غریب راز ہے، سرن کا معنی بھید، راز، اندرونی کوئی بات ہو جو لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے راز یا بھید، جس کو انگلش کے اندر سیکریٹ بولتے ہیں، انگلش کے اندر اس کو سیکریٹ بولتے ہیں، یعنی راز کی بات، بھید۔ بلا شبہ پولیس کا جو رئیس ہے، افسر، اس کے پاس ایک عجیب و غریب راز ہے، انہو یحول الحصان الی حمار والحمار الی حصان، بلا شبہ وہ تبدیل کر دے، حول یحول تحویلا، یاد رہے اس کا اعراب دھیان سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے حال یحول، حال یحول کا معنی حائل ہونا، رکاوٹ بننا، تو اس کے لکھنے کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے یحولو، لیکن یہاں پر یہ یحولو نہیں ہے، یہ یحولو ہے، حول یحول تحویلا باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، پھیر دینا، اور اسی کو اگر باب تفاعل میں لے جائیں گے تحول یتحول تحولا، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، بدل جانا، یعنی پہلے باب تفاعل میں آنے کے بعد یہ لازم بن جائے گا، متعدی سے لازم، تو باب تفعیل میں متعدی استعمال ہوگا اور باب تفاعل میں لازم استعمال ہوگا۔ انہو یحول الحصان الی حمار والحمار الی حصان، بلا شبہ وہ گھوڑے کو پھیر دیتا ہے گدھے کی طرف اور گدھے کو گھوڑے کی طرف، یعنی گھوڑے کو گدھا بنا دیتا ہے اور گدھے کو گھوڑا بنا دیتا ہے، یہ بات اس نے لوگوں کے سامنے کہی۔ اگر آپ کو عربی کے اندر یوں کہنا ہو، عربی کے اندر یہ کہنا ہو کہ دشمنان اسلام مسجدوں کو مندر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو عربی کے اندر یوں کہیں گے، یرید اعداء الاسلام ان یحول المساجد الی المعابد، یرید اعداء الاسلام ان یحول المساجد الی المعابد، یعنی اسلام کے دشمن مسجدوں کو مندر بنا دینا چاہتے ہیں، یعنی مسجدوں کو مندر کی طرف پھیر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، حول یحول، یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، آپ ہر جگہ اس کو پیش کر سکتے ہیں، ہر جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کی طرف پھیر دینے میں۔ انہو یحول الحصان الی حمار والحمار الی حصان، بلا شبہ وہ گھوڑے کو گدھے کی طرف اور گدھے کو گھوڑے کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی بدل دیتا ہے۔ فخذ حمارک الی رئیس الشرطۃ، پس تو لے جا تیرے گدھے کو پولیس کے افسر کے پاس، وسیعطیک بدلا منہ حصانا، اور ان قریب وہ تجھ کو اس کے بجائے یعنی گدھے کے بجائے گھوڑا دے گا۔ یہ حصانن یہاں پر آپ الف پڑھیں گے، اس کتاب کے اندر عموماً یہ غلطی ہے، ان کے لکھنے کا انداز پتہ نہیں کیسا ہے، وہ جب بھی کسی اسم کو منصوب لکھنا ہو تو وہاں پر الف نہیں لکھتے، تو یا ہونا چاہیے حصانن، یا الف کے ساتھ ہونا چاہیے، وسیعطیک بدلا منہ حصانا، اور ان قریب وہ تجھ کو اس کے بجائے، یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی گدھے کی طرف، حمار کی طرف، اس کے بجائے گھوڑا دے گا۔ فسمع السلطان بهذه الحکایہ واراد ان یعرف الحقیقۃ، پس بادشاہ نے اس حکایت کو سنا
اور اس نے چاہا کہ حقیقت کو جانے۔ بادشاہ نے اس حکایت کے بارے میں سنا اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہا، اور اس نے چاہا یہ کہ وہ حقیقت کو جانے۔ فَكَيْفَ يُحَوِّلُ رَئِيسُ الشُّرْطَةِ الْحِصَانَ إِلَى حِمَارٍ وَالْحِمَارَ إِلَى حِصَانٍ، کیسے پولیس افسر گھوڑے کو گدھے کی طرف اور گدھے کو گھوڑے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ حقیقت جاننا چاہیے پولیس افسر نے۔ ثم طلب السلطان من رئیس الوزراء ان يعرف السر وراء هذه الحکایہ، پھر بادشاہ نے وزراء کا جو رئیس تھا، یعنی وزراء کا جو افسر، امیر صاحب، وزیروں کا جو امیر ہے اس کو رئیس الوزراء کہیں گے، وزیروں کا جو امیر تھا، بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ راز جانے اس حکایت کے پیچھے، اس حکایت کے پیچھے کیا راز ہے اس کو جانے۔ وعرف رئیس الوزراء ان جحا هو الذي قال هذا، اور وزیروں کے رئیس نے، امیر صاحب نے جان لیا کہ جحا ہی وہ ہیں جس نے یہ بات کہی ہے۔ فحضر السلطان جحا وسأله، پس بادشاہ نے جحا کو حاضر کیا اور اس سے پوچھا۔ فحکا له جحا الحکایت، تو جحا نے اس کے سامنے حکایت کو بیان کر دیا، یعنی کہانی کو بیان کر دیا، صورتحال کو بیان کر دیا۔ وقال له، اور اس کو کہا، بعد ان دفعت عقل الحصان لمدت شہر اعطانی رئیس الشرطتی حمارا ضعیفا واخذ لنفسه الحصان الجمیل، اور جحا نے اس کو کہا کہ میرے ادا کرنے کے بعد، بعد ان دفعت، یہ ان مصدریہ ہے، مصدری معنی میں پھیر دیتا ہے، ماضی کے اوپر داخل ہو کر یہ مصدری معنی پیدا کر دے گا۔ بعد ان دفعت، میرے دے دینے کے بعد، چکا دینے کے بعد، ادا کر دینے کے بعد۔ بعد ان دفعت عقل الحصان لمدت شہر، ایک مہینے کی مدت کے لیے گورے کے کھانے کو میرے چکا دینے کے بعد، یعنی گورے نے ایک مہینے میں جتنا کھایا تھا اس کا ثمن ادا کر لینے کے بعد، میرے ادا کر دینے کے بعد گورے کے کھانے کو ایک مہینے کی مدت کا پولیس افسر نے مجھے دیا ایک کمزور گدھا۔ واخذ لنفس الحصان الجمیل، اور اس نے اپنے لیے خوبصورت گھوڑا لے لیا۔ فقال له رئیس الوزراء، تو وزراء کے رئیس اور امیر صاحب نے اس کو کہا، وما الدلیل علی صحت کلامک، اور تیرے کلام کی صحت پر دلیل کیا ہے، یعنی یہ بات جو تو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اس کے اوپر پروف کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ وما الدلیل علی صحت کلامک، اور تیرے کلام کی صحت پر دلیل کیا ہے۔ فاعطاہ جحا ورقۃ مکتوب بها حساب عقل الحصان، تو جحا نے اس کو ایک رکا دیا، ایک ورق دیا، رکا دیا، جس میں لکھا ہوا تھا گورے کی کھانے کا حساب۔ فامر رئیس الوزراء بإحضار رئیس الشرطة وسأله، تو وزراء کے رئیس نے حکم دیا پولیس افسر کو حاضر کرنے کا، اور اس نے اس سے پوچھا۔ فقال له رئیس الشرطة ان جحا کذاب، تو پولیس افسر نے اس کو کہا کہ بلا شبہ جحا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ وفی هذه اللحظة حضر الحصان ووقف بجوار جحا ووضع فمه على کتف جحا، اور اسی گھڑی میں، یعنی باتیں ہو رہی تھیں، اسی گھڑی میں گورا حاضر ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا جحا کے پڑوس میں، جحا کے پہلو میں، جوار کا معنی پڑوس، پہلو، نزدیک، اور وہ کھڑا ہو گیا جحا کے پہلو میں، پڑوس میں۔ ووضع فمه على کتف جحا، اور اس نے اس کا منہ رکھ دیا جحا کے کندھے پر، کتف ان کا معنی کندھا، اور اس نے اس کا منہ رکھ دیا جحا کے کندھے پر۔ وَكَأَنَّهُ يَعْرِفُهُ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ، اور گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو جانتا ہے لمبے عرصے سے، اور گویا کہ وہ اس کو جانتا ہے لمبے زمانے سے۔ فَأَمَرَ السُّلْطَانُ أَنْ يَأْخُذَ جُحَا الْحِصَانَ، پس بادشاہ نے حکم دیا کہ جحا گھوڑے کو لے لے۔
وَأَن يُحْبَسَ رئیس الشرطۃ فی السجن، اور یہ کہ پولیس افسر کو قید کر لیا جائے قید خانے میں۔ حبس یحبس باب ضرب یضرب سے قید کرنا، روک لینا، اور یہ کہ پولیس افسر کو قید کر لیا جائے فی السجن قید خانے میں۔ وَهُنَا قَالَ جُحَا لِنَفْسِهِ، اور یہاں جوہا نے اپنے آپ سے کہا رئیس الشرطۃ یستحق هذا العقاب، پولیس افسر اسی سزا کا مستحق ہیں۔ لِأَنَّهُ طَمَّاعٌ فَقَدْ طَمِعَ فِي الْحِسَانِ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ لالچی ہے، اس نے لالچ کی گورے میں۔ کما انہ اخلف وعدہ معیہ، جیسا کہ اس نے اس کے وعدے کی خلاف ورزی کی میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی اور گورے کے اندر لالچ کی، اور جس کا نتیجہ اس نے دیکھ لیا۔ لہذا لن افعل مثلہ ابدا، اسی لیے کبھی ہرگز میں اس کے جیسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ فلن اخلف وعدی مع احد، ہرگز میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، ہرگز میں خلاف نہیں کروں گا میرے وعدے کو کسی کے ساتھ، یعنی کسی سے میں وعدہ کروں گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، دوسرا یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرے، اور تیسری ہے کہ جب وہ وعدہ کرے کسی سے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان تینوں گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو سرسری سمجھا جاتا ہے۔ اچھے لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اچھے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو بظاہر دیندار ہیں۔ بظاہر کہہ رہا ہوں، حقیقی دیندار کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس لیے میں یہ لفظ بڑھاتا ہوں کہ بظاہر دیندار جو ہوتے ہیں وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور امانت کے اندر خیانت بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے ان المؤمن لا بد ان یکون امینا، کہ مومن ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، بس وہ کوئی چیز نہیں، یعنی مومن کے لیے امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اور یہ لائی نہیں بھی آپ کہہ رہے فلا یأخذ، یہ لائی نہیں اگر آپ اس کو سمجھے تو فلا یأخذ، بس وہ نہ لے، اور یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا فلا یأخذ شیئا، بس وہ کوئی چیز نہ لے، مگر کب الا اذا اذن له صاحب الشیء ان یاخذہ، مگر اس وقت جب کہ جس کی چیز ہے اس کا مالک اس کو اجازت دے اس بات کی کہ وہ اس کو لے لے، تو مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الانسان اذا وجد دابۃ صغیرۃ یخشى علیہا من الضیاء او الموت بسبب الجوع فلو ان یحتفظ بها حتى یجد صاحبها فیردها الیہ، کہ انسان جب وہ پالے کسی چھوٹے سے چوپائے کو، جب انسان کو کوئی چھوٹا سا چوپا یعنی جانور مل جائے جس پر اندیشہ ہو، یہ مجہول پڑھیں گے، یخشى علیہ جس پر اندیشہ کیا جاتا ہو، یعنی جس پر اندیشہ ہو ضائع ہونے کا یا مر جانے کا بھوک کی وجہ سے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ اس کے مالک کو پا لے، پھر اس کو اس کی طرف لوٹا دے۔ یعنی راستے کے اندر اگر کوئی جانور مل جائے جس کو ضائع ہو جانے کا، بھوک کی وجہ سے مر جانے کا اندیشہ ہو، تو اس جانور کو حفاظت سے اپنے گھر لے آنا چاہیے، اور جب اس کا مالک مل جائے تو اس مالک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وَلَهُ أَن يَأْخُذَ تَكْلِفَةَ طَعَامِهَا خِلَالَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے کھانے کا جو نفقہ ہے اس عرصے کے درمیان اس کو لے لے، یعنی مالک جب تک نہ ملے وہاں تک اپنے پاس رکھ کے اس کو کھلائے پلائے، اور کھلانے پلانے کی جو قیمت ہے اگر مالک مل جائے تو ان کے پاس سے کھلانے پلانے کی جو
ان کا خرچہ ہوا ہے وہ مالک سے وصول کر لے، یہ مطلب ہے بلو ان یاخذ تکلیفۃ طعام یا خلال هذه الفترۃ کا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المؤمن اذا وعد احدا وعدا فلا بد ان يصدق في وعده، کہ مومن جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے وعدے میں سچا ہو، یعنی وعدے کو پورا کرے، تو وہ اس کے وعدے میں سچا ہو، ولا يخلف وعده ابدا، اور وہ اس کے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے، لأن ذلك من صفات المنافقین، اس لیے کہ یہ منافق کی صفات میں سے، یہ منافق کی خوبیاں ہیں، یہ منافق کی خوبیاں کیا یہ خامیاں ہیں، لأن ذلك من صفات المنافقین، اس لیے کہ وہ منافقین کی صفات میں سے یعنی بری صفات میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی تین ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، خانت، وہ خیانت کرتا ہے، یعنی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یا اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 49۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ایک اور حکایت پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔